بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو بتاؤں گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر خاموش رہتے تھے اور ذکر میں مشغول رہتے تھے، بیہودہ پن سے نفرت کرتے تھے، بہترین مشورہ دیتے اگر آپ سے کوئی پوچھتا، اور اعلیٰ ترین عقل والے تھے۔ انصاف کے معاملے میں کسی قریبی شخص اور اجنبی شخص میں فرق نہیں کرتے تھے، مسکینوں سے محبت کرتے اور غریبوں سے خوش ہوتے، کسی فقیر کو اس کی تنگی کی وجہ سے حقیر نہیں سمجھتے تھے اور کسی بادشاہ کو اس کی بادشاہت کی وجہ سے بڑا نہ سمجھتے تھے، اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کی دلجوئی فرماتے تھے، اپنے جوتے خود سیتے اور اگر کہیں سے کوئی سوٹ پھٹ جاتا تو اس کو خود سلائی کرتے، کافروں سے بھی خوش اخلاقی سے پیش آتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مویشیوں کو چارہ خود ڈالتے اور اونٹوں کو خود باندھتے تھے، اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے، غلاموں کے ساتھ ان کے کام میں مدد فرماتے، بازار سے خود سودا خریدتے اور خود ہی اسے اٹھا کے لاتے، غریب اور امیر سے سلام میں پہل کرتے، جو کوئی ساتھ ہوتا اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر چلتے، کوئی غریب شخص اگر آپ کی دعوت کرتا آپ اس کو قبول فرما لیتے، جو کچھ سامنے رکھا جاتا اس کو خاموشی سے کھا لیتے، رات کے کھانے سے صبح کے لیے اور صبح کے کھانے سے رات کے لیے اٹھا کے نہ رکھتے، چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی، ہر کسی پر رحم فرماتے، کسی سے کوئی امید نہ رکھتے، اپنا سر مبارک جھکا کر رکھتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیک لوگوں کو خوشخبری سناتے اور گناہ گار کو اللہ کا ڈر سناتے، بے سہارا لوگوں کو پناہ دیتے تھے، سخت مزاج بالکل نہ تھے، گناہ گار کو معاف کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم اندھوں کو آنکھیں اور بہروں کو کان دیتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہر طرح کی خوبی تھی، کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی۔ آپ انصاف کرتے شریعت الاسلام کے مطابق۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاقی حسنہ ایک سمندر کی طرح ہے جس کو ہم اپنے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے لیے مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے اور 4 ذی الحجہ کو مکہ معظمہ میں داخل ہوئے، وہاں سے 8 تاریخ کو منا اور 9 تاریخ کو عرفات تشریف لے گئے اور وہاں قیام فرمایا۔ عرفات کے مقام میں دوپہر ڈھلنے کے بعد اپنی اونٹنی جس کا نام قصوہ تھا اس پر سوار ہو کر میدان میں آئے اور اونٹنی کی پشت پر ہی خطبہ پڑھا، جو خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے۔ یہ خطبہ اللہ کے رسول کا آخری پیغام تھا اور انسانیت کے لیے امن کا منشور تھا۔ انشاءاللہ بقیہ حصہ اگلی ویڈیو میں ارشاد فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان پر اور نبیوں کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری اور آپ کی ملاقات ہوتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔